السلام علیکم۔ آج بات کر لیتے ہیں زندگی کے قیمتی ہونے کی۔ زندگی کا ہر لمحہ ہی بہت قیمتی ہے، ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے، اسے خوش رہ کر حقیقت پسندی کے ساتھ بسر کرنا چاہیے، کیونکہ وقت ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہاتھ سے جب نکل جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت ان کی قدر نہیں کرتا۔ وقت کا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ بھی قدر و قیمت کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے فوائد، کامیابیوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ شرط بس اتنی سی ہے کہ اسے اگر صحیح استعمال کیا جائے۔ مثلاً اگر کسی سال کی قیمت کا اگر اندازہ لگانا ہو، اس کی اہمیت کا پتہ لگانا ہو، تو کسی طالب علم سے پوچھے جس کے سالانہ امتحانوں میں ناکامی کے بعد اس کا سال وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہم مالک نہیں ہیں، زندگی کا مالک تو صرف اللہ ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اور یہ اسی کی امانت ہے، اور ہم نے یہ امانت اس کو واپس کرنی ہے۔ اس لیے اس امانت کی میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ خودکشی تو بالکل ہی حرام ہے۔ اس امانت کی قدر کرنی چاہیے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آیت کی دلیل ہے، انہوں نے اس کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ کسی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ ہی اٹھائے جانے کے۔ اور اسی طرح ایک اور بھی دلیل دی ہے سورۃ الملک کی، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل سے زیادہ اچھا ہے، اور وہی سب پر غالب بہت بخشنے والا ہے۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ کی دین ہے۔ زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے تو پھر زندگی کو بسر بھی اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو موت کی آغوش میں جانا ہے، کسی نے پہلے اور کسی نے بعد میں۔ یقیناً ہم سب کو موت آ کر ہی رہے گی۔ ایک آیت ہے اس بارے میں کہ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، نہ اسے منہ موڑا جا سکتا ہے۔ بے شک اپنے پیاروں کی جدائی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت غم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، لیکن مرضی معبود کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو قیمتی جانیں، اس سے پیار کریں، علم کی روشنی اسے منور کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے اندر صبر و تحمل اور استقامت پیدا کریں، اللہ کے بتائے ہوئے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ آزمائشوں، دشواریوں، رنج و غم، ناکامیوں، محرومیوں، مایوسیوں کے تاریک لمحات میں بھی اللہ سے ہی مدد مانگیں، کیونکہ وہی ان مسئلوں سے نکلنے میں مدد کر سکتا ہے۔ وہی ہے جس کے کن پہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہی ہے جو ہمیں دیتا ہے، اس کے کن کے محتاج ہیں ہم۔ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اپنی منزل کی طرف بڑھیں جس کے لیے یہ زندگی عطا کی گئی ہے۔ وہ منزل خدمت کی ہے، محبت کی ہے، سلوک کی ہے، ہمدردی کی ہے، اور اصولوں پر کاربند رہنے کی ہے، جس سے انسانیت کی عظمت برقرار رہتی ہے اور جس سے وہ زندگی بھی سنورتی ہے، جسے ہم حیات بعد الموت کہتے ہیں، یعنی زندگی کے بعد کی موت۔ دلیل آیت یہی ہے کہ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں میں اپنے اس بندے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہے اور احسن طریقے سے تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی جانتے ہوئے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جائے جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ سیدنا عبداللہ فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ کی زندگی اس باغ کی طرح ہو جس پر پودا اور پھول سوچ سمجھ کر اور باقاعدہ منصوبہ بندی سے لگایا اور پروان چڑھایا جاتا ہے، یعنی اس باغ سے مراد دین اسلام ہے۔ زندگی کو قیمتی جانیے اور اسے جنگل کی طرح مت بنائیے، یعنی کہ جس طرح جنگل میں خاردار جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اپنی زندگی کو بھی دکھ و تکلیف اور مشکلوں کے کانٹوں سے مت بھرو، بلکہ زندگی کو ایک باغ کی مانند بناؤ، یعنی جس طرح باغ میں طرح طرح کے
پھولوں اور پھلوں سے مزین درخت ہوتے ہیں، اسی طرح زندگی کو مختلف خوبیوں کے ساتھ مزین کریں، خوشی والی زندگی بسر کریں، کیونکہ زندگی تمہیں وہی کچھ واپس کرے گی جو تم نے اسے دیا ہوگا۔ اس کی ایک مثال ساتھ سمجھ لیجئے، باپ بیٹا پہاڑوں پہ گھوم رہے تھے کہ اچانک لڑکا پھسلا اور گر گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور دوسرے ہی لمحے پہاڑوں میں سے ہی وہی چیخ واپس سنائی دی۔ لڑکا حیران رہ گیا، تجسس کے مارے وہ بولا، تم کون ہو؟ اور جواب آیا کہ تم کون ہو؟ اس جواب نے لڑکے کو مزید ناراض کر دیا، تو وہ زور سے بولا، بزدل، اور جواب پھر وہی ملا، بزدل۔ اب لڑکا تھوڑا مزید سٹپٹایا اور اس نے اپنے باپ سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ باپ مسکرایا اور بولا، ذرا توجہ سے سنو میرے بیٹے، اور پہاڑی کی طرف منہ کر کے بولو، تم بہت اچھے ہو۔ تو پہاڑ کی طرف اس نے منہ کر کے آواز لگائی، تم بہت اچھے ہو، اور واپس وہی آواز دوبارہ سنائی دی کہ تم بہت اچھے ہو۔ باپ نے بولا کہ تم دوبارہ آواز دو کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ اس نے ایسے ہی بولا تو دوبارہ آواز پلٹ کے آئی کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ لڑکا اپنی حیرانی کے باوجود سمجھ نہ سکا اور اپنے باپ کو دیکھنے لگا، تو باپ نے، لوگ اسے بازگشت یعنی ایکو کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ زندگی ہے، تمہارا ہر لفظ، ہر کام اسی طرح واپس کرتی ہے جسے تم ادا کرتے ہو۔ ہماری زندگی در حقیقت ہمارے کاموں کا ہی تو عکس ہے۔ اگر تم زندگی میں پیار چاہتے ہو تو دنیا میں محبت دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں محبت پیدا کرو۔ اگر تم اپنی ٹیم میں اعلیٰ درجے کی مہارت دیکھنا چاہتے ہو تو خود میں وہ مہارت پیدا کر لو۔ تم میں اور دنیا میں رشتہ ہے علت اور معلوم، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا رشتہ ہے، اور اسی کا اثر زندگی کے ہر پہلو پر یکساں ہے، اور اسی طرح زندگی تمہیں وہی چیز واپس کرے گی جو تم نے اسے دیا ہوگا۔ اپنی زندگی کو قیمتی جانیے، فضول کاموں میں بسر نہ کیجیے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اسی کام میں لگائیں۔ اللہ کی عبادت کیجیے، اس کا شکر کیجیے، ہر بات میں شکر اپنی زبان پہ لایا کیجیے۔ تکلیف میں، درد میں یہ مت کہا کریں کہ مجھے موت آ جائے یا میں مرنا چاہتا ہوں، یا خودکشی کے چیزیں مت سوچا کریں، کیونکہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک پل کا حساب ہم نے اللہ کو دینا ہے۔ اللہ نے ہم سے ہر چیز کا حساب لینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس زندگی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، گزر جاتے ہوتے ہیں، صبر سے کام لیا کریں، اپنے اندر استقامت پیدا کریں، تھوڑا بہت صبر، بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے انسان کو صبر کی، کیونکہ صبر ہی نہیں ہے آج کی جنریشن میں۔ آج کی جنریشن بس جلدی جلدی سے ہر کام نپٹانے میں اپنے اوپر بہت سا سوار کیا ہوا ہے۔ اگر کہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو انہیں موت نظر آنے لگ جاتی ہے کہ ہم بس یہی اینڈ ہے، حالانکہ اینڈ یہ نہیں ہے، اینڈ حالانکہ اللہ کی ہی مرضی سے اینڈ ہونا ہے زندگی کا، اس لیے خود لینے کے بارے میں مت سوچا کریں۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اس لیے اسے اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو اچھا بنا کر صرف کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھروں کو خوش رکھیں، آباد رکھیں۔ اللہ حافظ۔